السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اعتزاز حسن صاحب جو لاء کالج میں میرے استاد بھی تھے، پھر پنجاب یونیورسٹی میں صدارتی الیکشن جیتا تو اوپر سے حکم آیا کہ نتائج کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ جوہر صاحب نے اپنی وزارت داؤ پہ لگائی، لیکن فیصلہ کروایا کہ جیت گئے ہیں تو اعلان کر دینا چاہیے۔ جناب اشتیاق خان صاحب، حامد خان صاحب، ایاز امیر صاحب، ناصر شیرازی صاحب، شمشاد خان صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، حبیب اکرم صاحب، ربیہ باجوہ صاحبہ، بہت ہی معزز مہمانان گرامی، قیدی نمبر 804 کی ہمشیر خان چلی گئی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں عمران خان کی ہمشیر خان۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار کا نو اور نیور موومنٹ کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اسی پر ہی فوکس کروں گا جو کہا گیا کہ دی وے آؤٹ کیا ہے، اس حالات سے نکلنے کا آئین کے اور رول آف لاء کے لیے کیا چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ میں میٹرک میں تھا تو 1968 میں ایوب خان کی تحریک شروع ہوئی تو میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوا، اور اس کے بعد مسلسل یحییٰ خان کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، پرویز مشرف کا دور ہو، ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف یا بے نظیر کا دور ہو، میں 34 مرتبہ جیل بھی، حوالات بھی، نظر بندیوں سے بھی گزرے ہیں۔ اسی طرح 1970 کے بعد سے جتنی بھی تحریکیں ہیں کسی نہ کسی شکل میں اس میں حصہ لیا ہے۔ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں ایک جذباتی اور احساسات کے ساتھ میں بھی ایک بڑی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج سیاستدان بھی، وکلاء بھی، سول سوسائٹی کے ذمہ داران اور میڈیا کے ذمہ داران سب موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں پر بنیادی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک طویل مدت سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ آئین، قانون، عدلیہ، ایس او پیز، ٹی او آرز یا ضابطے ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے آپ کو ہر قیمت پر بالادست رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے ملک میں اقتدار پر پہنچنا، ہر قیمت پر کرسی حاصل کرنا
اور ہر راستے پر کمپرومائز کر کے اقتدار کے منصب پر پہنچنا ایک ہدف بنتا ہے۔ اسی کمزوری کی بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں، سیٹلمنٹ کی جاتی ہے، سیاست اور پارلیمانی ادارے کمزور ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ریاست میں جب ایک پاپولر لیڈرشپ اقتدار کے منصب پر بیٹھ کے ملک کی قوم کی بھلائی کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، پھر جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر کے آئے، عوام کی تائید کے ساتھ آئے، اور جب یہ مداخلت ناقابل برداشت ہوتی ہے تو سیاسی اور جمہوری قیادت جب تنگ آ جاتی ہے اور ایک انکار کا اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سیاست میں پولرائزیشن، مذہبی محاذ پر فرقہ واریت اور شدت اور انتہا پسندی اور عامت الناس کی بنیاد پہ حمایت اور مخالفت میں جو شدت جذبات ہیں، اسی ماحول کی ترتیب کے اندر ہی ریاست کی طاقت ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے مراحل کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ ہم ماضی کی پوری تاریخ کو دیکھیں، لیڈرشپ پاپولر ہوتی ہے، پاپولر فالوئنگ ہوتی ہے، لوگ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ریاست کی اندھی طاقت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، اسے مائنس کرنے سے ہی پاکستان بچ سکتا ہے، پھر آپ ایک ترتیب کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں، پاپولیرٹی اپنی جگہ رہ جاتی ہے، پاپولر فالوئنگ اپنی جگہ رہ جاتی ہے، لیکن ریاست کی اندھی طاقت پوری قوت سے اپنے ایجنڈے کے مطابق چیزوں کو مائنس کرتی ہے، اور باقی لوگ یا تماشائی بنتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، یا اس دور اقتدار میں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے، وہ اس سلسلے میں اسی اندھی طاقت کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ یہ عمل جو سیاسی کارکنان کے ساتھ ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، اور لکھنے لکھانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب صحافی گرفتار تھے، ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے، اسی ہائی کورٹ اور مال روڈ پر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کندھوں پر بٹھا کے آزادی صحافت کی تحریک چلا رہے ہوتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام کس کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں، لیکن آج ایک شکنجہ پہلے سے زیادہ طاقتور، 9 مئی کے واقعہ اور حادثے کی صورت میں ایک ریاست کی طاقت اپنے ماضی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر حربہ اور ہر راستہ اختیار کر رہی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پہ
سیاست تقسیم ہے، میڈیا تقسیم ہے، عدلیہ کی تقسیم کی گہرائی ہے، مذہبی محاذ پر شدت اور ایک عدم برداشت ہے۔ آئین، عدلیہ، جمہوریت سب کے لیے حقیقی خطرات ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں جب سیاسیت میں استحکام ہوتا ہے، سب سے بڑا ہدف پھر معاشی تباہی آتی ہے۔ معاشی تباہی کے پیچھے آئین بھی، قانون بھی، عدلیہ بھی ملیا میٹ ہوتے ہیں اور عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے، کس طرح اس کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں انتخاباتی سیاسی استحکام کا ذریعہ ہے، اور انتخابات مینیج نہیں، انجینئرڈ نہیں، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات۔ پچھلے 20 سال میں 4 اسمبلیوں نے 5 سال کی مدت پوری کی ہے، لیکن سیاسی استحکام بھی نہیں آیا، معاشی استحکام بھی نہیں آیا، پارلیمانی استحکام بھی نہیں آیا۔ ہم 0 پوائنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے سیاسی جمہوری قیادت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے اور بیلٹ باکس پر دھاندلی کے لیے ہر پارٹی کو انکار کر دینا چاہیے۔ عوام کے فیصلے کو قبول کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ریاست غلطیاں کر رہی ہے، وہیں قومی قیادت کو، سیاسی قیادت کو، جمہوری قیادت کو ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر کے نیشنل پرائرٹیز کے لیے قومی ترجیحات کی بنیاد پر، کم از کم ایجنڈے کی بنیاد پر قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، سیاسی قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس ملک کو فساد اور افراتفری سے نجات دلانی چاہیے۔ اور میں اس مقصد کے لیے سمجھتا ہوں سیاسی قیادت بھی، جمہوری قیادت بھی، وکلاء برادری بھی، سول سوسائٹی کے ذمہ داران بھی، اور بیرون ملک پاکستانی جن کی حب الوطنی پر ہمیں فخر ہے، ان سارے سیگمنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ایک پیج پر آنا ہوگا، پھر جا کے، وگرنہ تحریکیں ہم نے چلائی ہیں، تحریکوں کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں، تحریکوں کی مخالفت ہم نے دیکھی ہے، اور تحریکوں کے نتائج پر بالآخر پاکستان کسی اور منزل کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے اتفاق ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ مجھے اس چیز سے اتفاق ہے کہ کسی بے گناہ کو اس طریقے سے تذلیل کا نشانہ نہیں بننا چاہیے، اور تمام سیاسی خواتین ورکرز کو بلا تاخیر رہا کرنا چاہیے۔ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ پرویز الہی جن سے ایک طویل مدت کا ذاتی تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گئی، اب پرویز الہی کی جان چھوٹنی چاہیے، یہ لاقانونیت ختم ہونی چاہیے۔ ہم اگر خاموش رہیں گے تو یہ اندھی طاقت کل کسی اور پر پل پڑے گی۔ میں آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ اسلامک لائرز موومنٹ کے صدر جسٹس محی الدین ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ جج تھے، ایک چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جنٹل مین، تم بڑے قابل ہو، تمہارے لیے ایک ٹاسک ہے، اس مقدمے میں یہ ہر صورت میں سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا سر، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے،
میں یقینی طور پر یہ انصاف کروں اور اسی عرصے میں ان کا نام بیرون ملک کسی ٹریننگ کی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ جب مقدمے کی فیصلے کا مرحلہ آیا تو اس چیف صاحب نے پھر بلایا کہ جنٹل مین کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سارا مقدمہ پڑھا ہے، ہر پہلو سے پڑھا ہے، اس میں سزا بنتی نہیں ہے، یہ ریلیف دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں نے اتنی بات کہہ کے آ گیا لیکن میرا نام ٹریننگ لسٹ سے بھی نکل گیا اور اس کا تبادلہ اس جگہ سے اٹھا کے دور دراز کے ایک ضلع میں کر دیا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی حفاظت کے لیے، آئین کی حفاظت کے لیے، بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے تمام لوگوں کو یکسو ہو کے آگے بڑھ کے اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ یہی پاکستان کی خدمت ہے، یہی جمہور کی خدمت ہے، یہی سیاست، پارلیمنٹ اور قانون کی حفاظت کا ایک راستہ ہے۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے منشور لایا ہوں، وہ پیش کر دوں گا۔ کراچی کے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے اس مرحلے پر بھی ہم عمران خان صاحب سے ملے تھے، اس وقت بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس کا پورا وائٹ پیپر کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، صوبے کی حکومت کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے کیا اس کا حشر کیا گیا ہے وہ میں بھی پینل کو پیش کر دوں گا۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ جو بیداری ہر جگہ موجود ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے پاکستان ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔